سورہ زخرف پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 8، 9، 10 اور 11۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأہلکنا اشد منہم بطشا ومضی مثل الاولین وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فَأَهْلَكْنَا، پس ہم نے ہلاک کر دیا، اشد منہم بطشا، ان میں سے جو سخت قوت والے تھے، ومضی مثل الاولین، اور پہلوں کی مثالیں گزری ہیں تمہارے سامنے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھئے، من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ، ضرور بالضرور کہیں گے، خلقہن، ان کا خالق وہی ہے، العزیز، جو بے حد غالب، العلیم، بہت بڑا علم والا ہے، الذی، وہی ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، مہدا، مہد، پنگورا، وجعل، اور بنایا، لکم، تمہارے لیے، اس زمین میں، سبلا، کئی راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ والذی، وہی ذات ہے، نزل، جس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، بقدر، ایک معین مقدار کے مطابق، فانشرنا، پس ہم نے زندہ کیا، بہی، اس کے ذریعے، بلدۃ میتا، ان شہروں کو جو مردہ تھے، کذالک تخرجون، یوں ہی ہم تمہیں بھی قبروں سے زندہ کر کے نکالیں گے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں، فَأَهْلَكْنَا، پس ہم نے ہلاک کر دیا۔ بطش کا لفظ آیا ہے، عربی زبان میں بطش کہتے ہیں سخت گرفت کو، حملہ کر کے کسی کو پکڑنا، عربی زبان میں اسے بطش کہا جاتا ہے، سخت گرفت کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کی گرفت سخت تھی، جو قوت میں بڑے تھے، جو طاقت میں بڑے تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ مضی مثل الاولین، اور پہلوں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ یہ بڑے کون تھے، یہ زیادہ طاقت والے کون تھے؟ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، یہ بڑی بڑی طاقت والے لوگ تھے، بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، اونچے قدوں والے تھے، اتنی قوت تھی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ بھلا طاقت سے بھی کوئی اللہ سے جیت جا سکتا ہے؟ قوت، دولت، کوئی ذریعہ بتایا تو جائے جس سے اللہ سے کوئی جیت جائے؟ کوئی ذریعہ نہیں۔ جہاں انسان کی قوت عروج پر پہنچتی ہے اور انسان کہتا ہے اس سے آگے طاقتور کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہاں سے تو میرے رب کا آغاز ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے پہلوانوں کو اگر کوئی فتح کر کے فاتح بن جائے، اللہ کی گرفت سے تو نہیں نکل سکتا۔ میرے رب کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے۔ انسانی تصورات میں اس وقت ایٹم بم سے
بڑی قوت کوئی نہیں ہے۔ ایک ایٹم بم اگر چلایا جائے تو کئی ملک برباد ہو سکتے ہیں، تباہ ہو سکتے ہیں، اور کئی آنے والی نسلیں مفلوج ہو سکتی ہیں، لیکن میرا اللہ تو اس سے بھی بڑا قادر ہے۔ کہا ہم نے ہلاک کر دیا بڑی بڑی طاقت والوں کو۔ نمرود کو اپنی قوت پر زام تھا، ہم نے ایک لنگڑا مچھر اس کی ناک سے اس کے دماغ میں داخل کر دیا۔ جو کل تک لوگوں پر ظلم کرتا تھا، آج اپنے دربار میں ہر آنے والے کے لیے لازم تھا کہ وہ پہلے اس کے سر پر جوتے مارے۔ یہ ہماری طاقت ہے۔ مدھا مثل الاولین، تمہارے سامنے ہیں یہ مثالیں، ہم نے سامنے یہ رکھی ہیں تمہارے یہ مثالیں۔ اس آیہ کریمہ میں بہت بڑی دعوت ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے انسان کتنا بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ انسان سے بڑا ظالم اور جاہل کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ڈکشنریاں جو ہے نا بناتا پھرتا ہے، یہ کہتا ہے میں ایجوکیٹر ہوں، کہتا ہے جی میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے، میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تجھ سے بڑا جاہل کون ہے؟ معرفت دنیا کی اشیاء یہ علم نہیں ہے، اللہ کی ذات کی معرفت اصل علم یہ ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مکتب میں نہیں پڑھے، کسی اسکول میں نہیں پڑھے، کسی کالج میں نہیں پڑھے، ظاہری کہیں بھی علم حاصل نہیں کیا، لیکن اللہ کی معرفت کا علم جو علی المرتضیٰ کے پاس تھا، قیامت تک کوئی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اصل علم یہ ہے، اللہ کی معرفت کا علم یہ۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، اگر اسے سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ اگر اسے اپنے رب کی حمد کہنی نہیں آتی تو اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ پی ایچ ڈی کا بندہ اگر اسے ماں باپ کے لیے فاتحہ پڑھنی نہیں آتی تو اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ علم تو اللہ کی معرفت کا نام۔ تو کہا انسان بڑا ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ اس کو دیکھو، اس نے کیا کیا؟ میرے نبیوں کو ستایا، ان کا استہزاء کیا، یہاں تک کہ نبیوں کو شہید کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اب مجھے دیکھو میں کتنا بڑا حلیم ہوں اور کتنا بڑا کریم ہوں، اس کے سارے کرتوتوں کے باوجود میں نے اپنا فضل اس سے روکا نہیں ہے۔ میں پھر فضل فرماتا رہا اپنی ربوبیت کا، اور یہ میرے انبیاء کو شہید کرتا رہا، میں پھر اس کی ہدایت کے لیے نبی بھیجتا رہا۔ یہ میرے نبیوں کا استہزاء کرتا رہا، میں پھر نبی بھیجتا رہا۔ شاید یہ باز آ جائے، شاید یہ باز آ جائے۔ میں اسے مغفرت کی دعوت دیتا رہا، میں اسے بار بار اپنی ذات کی طرف بلاتا رہا، لیکن یہ اتنا بڑا ظالم اور جاہل ہے، یہ اس کے باوجود باز نہیں آیا۔ اب اللہ اس کے بعد فرما رہے ہیں محبوب ان مکہ والوں سے ورا ان سالتا ہوں، ذرا ان سے پوچھئے تو مکہ والوں سے آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے؟ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا؟ یہ ضرور کہیں گے ان کا خالق وہ ہے جو اپنے ملک میں، اپنے ملک میں ہر چیز پر قادر ہے، اور جو اپنے مخلوق کی ہر ضرورت کو جانتا ہے۔ یہ کہیں گے جو غالب ہے، علم والا ہے۔ غالب سے مراد ہے کہ اپنے ملک میں ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، اپنے ملک میں قدرت رکھتا ہے، اور علیم اپنے بندوں کی ہر ضرورت سے واقف ہے۔ ماں باپ کو ضرورتوں کا پتہ نہیں ہوتا، بہن بھائیوں کو ضرورتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اعزا اقارب کو ضرورتوں کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن میرے خالق کو اپنے بندے کی ضرورتوں کا پتہ ہوتا ہے۔
کہا یہ کافر بھی یہی کہیں گے، جواب یہی دیں گے۔ اب اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے انسان کے اندر اپنی معرفت رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پوچھ سے عالم ارواح میں ساری قیامت تک آنے والی روحوں کو نکالا گیا اور رب نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تو ہمارا رب ہے، کسی نے بھی انکار نہیں کیا، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ آدم کی پوچھ سے نکال کر سب سے پوچھا گیا، لیکن دنیا میں اللہ اپنی معرفت اسی کو دیتا ہے جس نے اللہ کی عطا کردہ معرفت کو ضائع نہیں کیا ہوتا۔ جو اندھی تقلید میں جو غلط نظریات میں، جو برے اعمال میں لگ کر اس فطرت کو خراب کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں اپنی معرفت نہیں دیتا۔ اللہ اپنی معرفت اسے ہی دیتا ہے جو اللہ کی اس فطرت کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ سجدے کی توفیق اسے ہی ملتی ہے، نماز کی توفیق اسے ہی ملتی ہے، نیک اعمال کی توفیق اسے ہی ملتی ہے۔ اللہ کی جانب وہی شخص آتا ہے جس کی یہ فطرت سالم ہوتی ہے، جس نے اپنی فطرت کو خراب نہیں کیا ہوتا، اور جو اپنی فطرت کو خراب کر لیتا ہے اسے پھر دنیا میں ہدایت نہیں ملتی۔ تو کہا ان کافروں سے بھی پوچھو کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تو یہ کافر بھی یہی کہیں گے اللہ خالق ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بنگورا بنایا، مہد بنایا، استقرار بنایا، زمین کو تمہارے لیے اس زمین کو پھیلایا۔ اگر قدم قدم پر پہاڑ ہوتے تم کیا کرتے؟ نہ کھیتی باڑی، نہ مکانات کے لیے ہموار جگہ تمہیں ملتی، نہ لیٹنے کے لیے، نہ اٹھنے کے لیے، نہ بیٹھنے کے لیے۔ وہ خالق ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے استقرار کے لیے، تمہارے استقرار کے لیے، اور پھر اس زمین کو اس نے ہموار کیا تاکہ تم اس پر بیٹھ بھی سکو، لیٹ بھی سکو، اور اس پر لیٹ کر کروٹیں بھی اس طرح بدل سکو جس طرح تم اپنے بستر پر بدلتے ہو۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اس زمین کو تمہارے لیے اس طرح پھیلایا، اس طرح اس سے تمہاری جائے امان بنایا، اور پھر وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اس میں کئی راستے بنائے، کئی راستے بنائے، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ جب تم سفر کرو تو تمہیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے آسانی ہو۔ اگر ایک ہی راستہ بنا دیتا، اگر ایک راستہ بناتا، فیصل آباد والوں کو لاہور جانے کے لیے کراچی سے گھوم کر آنا پڑتا تو پھر کیا کرتے؟ اور لاہور والوں کو فیصل آباد آنے کے لیے سیالکوٹ سے گھوم کر آنا پڑتا پھر کیا کرتے؟ ہر سمت پہاڑ بچھا دیتا اور ایک راستہ چھوڑتا تمہارے لیے، پھر بتاؤ تمہارا حال کیا ہوتا؟ کہا اس کی مہربانی ہے، اس نے کئی راستے اس زمین میں تمہارے لیے چھوڑے تاکہ تمہیں اپنی منزل تک پہنچنے میں آسانی رہے۔ زمینی راستے ہیں، زمینی راستوں میں بھی اقسام ہیں، جی ٹی روڈ ہے، موٹر وے ہے، لنک روڈیں ہیں، پھر اس کے بعد ٹرین کا راستہ ہے، پھر ہوائی سفر ہے، بحری سفر ہیں۔ وہ کتنے راستے اس نے تمہارے لیے چھوڑے؟ کہا یہ اس کی مہربانی، وہ اللہ ہے جو تمہارے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور پھر اس نے ایک معین مقدار کے مطابق آسمان سے پانی نازل کیا۔ کتنی مقدار؟ جس مقدار سے انسانوں کو اور زمینوں کو فائدہ پہنچے۔
یہ اس کا قانون قدرت یہی ہے کہ وہ ایک معین مقدار کے مطابق پانی نازل فرماتا ہے، ایک قدر معین کے مطابق وہ پانی کو نازل فرماتا ہے، جس سے زمین کو ضرورتیں زمین کی پوری ہو جائیں، انسانوں کی ضرورتیں، حیوانوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اور اگر زیادہ پانی نازل کرتا نوح کی طرح تو کتنا آسمان سے پانی آیا، پوری روئے زمین پر سیلاب آ گیا اور ساری دنیا پر بسنے والے کافر غرق ہو گئے، کوئی ایک بھی پوری روئے زمین پر نہیں بچا۔ اگر اس طرح آسمان سے وہ چشمے کھول دیتا تو تم خش و خاشاک کی طرح بہہ کر ہمیشہ کے لیے معدوم ہو جاتے، لیکن وہ ایک معین مقدار کے مطابق بارش بھیجتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی بارشیں زیادہ ہوتی ہیں جس سے سیلاب آتے ہیں، انسان مرتے ہیں، حیوان مرتے ہیں، کھیتیاں تباہ ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ فرماتا ہے یہ میں نہیں کرتا، وہ فرماتا ہے یہ میں نہیں کرتا۔ زلزلوں کا آنا، طوفانوں کا اٹھنا اور بارشوں کی بہتات سے سیلابوں کا آنا، وہ فرماتا ہے یہ میں نہیں کرتا، یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب مسلسل عدایت کی گھنٹی بجتی ہے اور تم پرواہ نہیں کرتے نا، تم پرواہ نہیں کرتے، تمہیں بار بار سمجھایا جاتا ہے، 24 گھنٹوں میں 5 بار بلایا جاتا ہے، تم پھر بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کا نقشہ رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود تم کہتے ہو چہرے پر بلیڈ چلے تو پھر چہرہ سونا لگتا ہے۔ مسلم ہو کر اغیار کی تقلید کرتے ہو، جبکہ ہم نے تقلید کے لیے اپنا محبوب تمہارے سامنے بھیجا ہے۔ کٹنگ کروانے کے لیے غیروں کی تصویریں حماموں پر لگی ہوتی ہیں، یہ کٹنگ، یہ کٹنگ، یہ کٹنگ۔ کبھی یہ بھی سوچا میرا رسول کیا چاہتا ہے کہ میری کٹنگ کیسی ہونی چاہیے؟ میرا رسول کیا چاہتا ہے کہ میرا چہرہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کلمے کا مطالبہ کیا ہے کہ میری شخصیت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے جو تم یہ نہیں کرتے نا تو پھر میں زلزلے بھی بھیجتا ہوں، پھر طوفان بھی اٹھتے ہیں، پھر آندیاں بھی آتی ہیں، اور پھر تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، لیکن اس میں میرا نہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ طوفان اٹھانا، مہنگائی ہے پاکستان میں، مہنگائی ہے پاکستان میں، لیکن مسجدیں آج بھی ویران ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ سے سچی توبہ کر لیں، کوئی کہتا ہے کہ یار یہ طوفان یکمشت کیسے آ گیا، یہ چند مہینوں میں ملک میں اتنی مہنگائی کیسے آ گئی، کوئی نہیں خیال کر رہا۔ ہر کوئی کہتا ہے ڈالر شارٹ ہو گیا، کوئی کہتا ہے ریال شارٹ ہو گیا، کوئی کہتا ہے پیسہ شارٹ ہو گیا، کوئی کہتا ہے خزانہ خالی ہو گیا۔ بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا ہر چیز موجود ہے، اصل میں یہ ہے کہ تم نے استغفار چھوڑ دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے تم استغفار کرنا شروع کر دو، میں آسمانوں سے بھی رزق دوں گا، زمینوں سے بھی رزق دوں گا، تمہارے لیے رزق کی بہتات کر دوں گا۔ ہم اخبار لے کر بیٹھے ہیں، خزانہ خالی ہو گیا، ملک جو نا وہ ڈیفالٹ ہونے لگا ہے۔ ملک نہیں، تمہارے کرتوت ڈیفالٹ ہو گئے ہیں، تمہارے کردار ڈیفالٹ ہو گئے ہیں، تم گندے ہو گئے ہو، تم اپنے رب کو بھول گئے ہو، تم نے استغفار چھوڑ دیا ہے، تم اغیار کے پیچھے لگ گئے ہو۔ نماز تم نہ پڑھو، سچ تم نہ بولو، دھوکہ تم نہ چھوڑو، کم ناپنا تم نہ چھوڑو، کم تولنا تم نہ چھوڑو، ملاوٹ تم نہ چھوڑو، دنیا کی ہر عیب تم کرو، اور پھر اس کے بعد کہو جی حکمران بڑے گندے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہم سبھی اس جرم میں برابر کے شریک، ہم سبھی کی وجہ سے یہ طوفان ہے بدتمیزی۔
یہ جو طوفان مہنگائی آیا ہے یہ ہم سب کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور اللہ یہی فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نہیں کرتا، مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنے بندوں کو تنگ کروں؟ یارو کوئی ماں چاہتی ہے اس کا بیٹا تنگ ہو، اور میرا رب تو 70 گنا ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے اپنے بندوں کو تنگ کرنے کی؟ وہ فرماتا نہیں نہیں، تمہیں تنگ کرنے سے مجھے کوئی نہیں فائدہ پہنچتا۔ رسی جو کھینچی جاتی ہے نا، اس لیے کھینچی جاتی ہے کہ تم اپنے راستے پر واپس آ جاؤ، تم اپنی حقیقت کی طرف لوٹ آؤ، اور تم اس کا نام الٹا رکھتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ آیا تو اس لیے مہنگائی ہو گئی، اب یہ چلا جائے گا تو وہ آ جائے گا تو پھر ملک بڑا خوشحال ہو جائے گا۔ یہ ساری کہانیاں ہیں۔ جس دن مسجدیں بھر جائیں گی، جس دن لوگوں کے زبانوں پر استغفار شروع ہو جائے گا، جس دن امام ویران ہونے شروع ہو جائیں گے، جس دن لوگوں کے چہروں پر میرے آقا کی سنت کی بہار آ جائے گی، جس دن سروں پر دستاریں سج جائیں گی، جس دن قوم ناول چھوڑ کر قرآن پڑھنا شروع کر لے گی، جس دن لوگ کہانیاں چھوڑ کر حدیث بیان کرنا شروع کر دیں گے، اللہ کی عزت کی قسم پھر ملک میں ہر طرف اللہ کریم آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اصل یہ ہے بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ چھوڑ کر مسلمان مدینے گئے، لیکن پھر ہوا کیا؟ رب کو اتنا خوش کیا کہ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا تو کیا حالات تھے؟ مدینے کی ہر گلی کے کونے پر صحابہ تھیلے بھر کر کھڑے ہوتے تھے اور آوازیں لگاتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا، دروازے کھلتے تھے لیکن جواب آتا تھا ہم دینے والے ہیں، لینے والے نہیں۔ حضرت عمر کو 3 مرتبہ بیت المال کی عمارت میں توسیع کرنی پڑی، پھر صحابہ کے وظیفے لگانے پڑے، ائمہ مساجد کی تنخواہیں لگانی پڑی، فوجیوں کی تنخواہیں لگائیں، جتنے محکمے بنائے سب کی تنخواہیں لگائی، لیکن اس کے باوجود بیت المال کا خزانہ خالی نہیں ہوا، وہ بھرا ہوا تھا۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب ایران فتح ہوا تو ایران کی سب سے قیمتی قالین آئی جو شہنشاہ ایران اپنے نیچے بچھاتا تھا، تو مسجد نبوی میں جب فیصلہ ہونے لگا اتنی قیمتی قالین کس کو دی جائے، کسی نے کہا حضرت عمر کے گھر بچھائی جائے، کسی نے کہا نہیں یہ حضرت عبداللہ بن عمر کو دی جائے، کسی نے کہا نہیں امام حسین کو دی جائے، کسی نے کہا نہیں امام حسن کو دی جائے، کسی نے کیا۔ حضرت عمر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا نہیں یہ مسجد نبوی میں جہاں صحابہ جوتیاں اتارتے ہیں وہاں بچھائی جائے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے، دنیا والوں کو پتہ چلے ہم ان کو ٹھوکر پر رکھتے ہیں اپنی پاؤں کی۔ جس دن ہم لوٹ آئے پھر ملک خوشحال ہو جائے۔ حکمرانوں کو گالیاں نکالنے سے ملک خوشحال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کا وہم ہے، یہ آپ کا گمان ہے۔ آپ بدل کر چہرے جتنے مرضی چہرے بدل لو، خوشحالی نہیں آئے گی۔ خوشحالی تب آئے گی جس دن مسجدیں بھر جائیں گی، جس دن ہمارا قبلہ درست ہو جائے گا، جس دن ہم واقعہ ہی رسول اللہ کے غلام بن جائیں گے، پھر اس دن ملک خوشحال ہوگا۔ تو اللہ یہی فرما رہا ہے کہ اللہ آسمانوں سے بے قدر معین بارش کو نازل کرتا ہے۔ پھر فرمایا فَأَنشَرْنَا، انشر اس کا مطلب ہوتا ہے میت کو زندہ کرنا، اور نشور کس کو کہتے ہیں؟ مردے کو زندہ کرنا، اور انشار کہتے ہیں کس کو؟ حیات کو، زندگی کو۔ گرمیوں کے موسم میں اگر گھاس پر بارش برسے اور گھاس سرسبز ہو جائے تو اس کو عربی زبان میں انشرنا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انشرنا بہی، ہم آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں، پھر اس بارش کے ذریعے بلدتم میتا، مردہ شہروں کو زندہ کر دیتے، ویران کھیت ہرے بھرے کر دیتے، اجرے باغ سرسبز کر دیتے، بے میوہ درختوں پر میوے آ جاتے، بے پھل درختوں پر پھل لے آتے اس پانی کے ذریعے۔ فرمایا آئی سمجھ، کذالک تخرجون، اسی طرح قبروں سے تمہیں بھی زندہ کریں گے۔ ہم زمین پر پانی برسا کر ساری زمین کو زندہ کر دیتے ہیں نا، اسی طرح جب ہمارا حکم آئے گا تم صدیوں سے بھی قبر میں لیٹے ہوئے تو ہم اپنے حکم سے زندہ کر لیں۔
کذالک تخرجون، یوں ہی ہم تمہیں قبروں سے نکالیں گے۔ اللہ